میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحا ہمارا۔ میں اپنے قائد محترم جناب طارق بشیر چیمہ صاحب کے لخت جگر جناب ولی داد چیمہ صاحب کو پنڈال آمد پر خوشامدید کہتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں۔ میں جناب رانا حافظ محمد اصغر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے، خاص طور پر جناب میں حافظ ظہور صاحب کونسلر اور عرفان طارق صاحب کا شکر گزار ہوں، انہوں نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ میں اپنے قائد بحالی صوبہ بہاولپور جناب چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے بہاولپور کی عوام کا مقدمہ پارلیمنٹ میں لڑا اور پارلیمنٹ کی در و دیوار اس بات کی گواہ ہیں کہ شاید تاریخ میں، اسمبلی کی تاریخ میں کسی نے اس طرح اپنے عوام کا مقدمہ لڑا ہو۔ میں ان کو اس جرأت اور بہادری پر اور عوام کی خیر خواہی پر سلام پیش کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں بہاولپور صوبے کی تابع جناب طارق بشیر چیمہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ سے گفتگو فرمائیں۔ بھرپور استقبال۔ آج ہوگی چیمہ چیمہ، آج ہوگی، 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 آج ہوگی۔ مہربانی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب میاں حاجی میاں عاقل صاحب، انتہائی قابل احترام میاں لطیف عاقل صاحب سابقہ MP علی بھائی ادھر بہت کھڑے ہو۔ انتہائی قابل احترام جناب رانا صلاح الدین صاحب، میرے بھائی رانا لقمان صاحب تشریف رکھتے ہیں، امین خان ویل صاحب تشریف رکھتے ہیں، میرا برخوردار ملک علی نگار تشریف رکھتے ہیں، جناب چودھری صفدر حسین صاحب سابقہ MP تشریف رکھتے ہیں، شیخ عبدالرحیم صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں رانا ناصر صاحب، رانا شاہ نواز صاحب ان کا بھی، اور میاں عبد القادر صاحب جو میاں عامر ارسلان جو اس ساری تقریب کے روح رواں ہیں، میں ان کا بھی، تمام کونسلر حضرات کا، انتظامیہ کے ان تمام افسران کا، اپنے میڈیا کے دوستوں کا، پریس کے ساتھیوں کا، اور گرد و نواح سے آئے ہوئے، تحصیل حاصل پور سے آئے ہوئے، تحصیل خیرپور کے تمام ان دوستوں کا، معززین کا میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے، اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یہ شکریہ میں اس لیے بھی مجھ پر یہ اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طریقے سے واقعی انتہائی مختصر مدت میں ایک دن کے نوٹس پر، چونکہ آپ کے چیئرمین بلدیہ کا اصرار تھا کہ میں یہاں پر آؤں، تو ایک دن کے لیے میں بہاولپور حاضر ہوا تھا، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا اتنا ہی اصرار ہے اور میں ضرور حاضری دوں گا، میری عزت افزائی ہوگی کہ میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن جس کمال مہربانی سے آپ لوگوں نے مجھ پر اور اپنے چیئرمین بلدیہ پر جتنی شفقت کی ہے، جتنا پیار محبت اور چاہت دکھائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ناقابل فراموش ہے اور میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ گزارش یہ ہے، خاص طور پر رانا صلاح الدین صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں،
राणा साहब आपने बड़ी सच्ची बातें की हैं, कोई शक नहीं, अभी बारी सच्ची बातें की हैं। दुख होता है, तकलीफ होती है जब इंसान किसी के साथ एक उम्मीद वाबस्ता करता है, एक नहीं बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता करता है। तकलीफों का एक मजमुआ होता है, मसाइल का एक मजमुआ होता है, और उन मसाइल को, तकलीफ को सामने रखते हुए इंसान किसी एक चेहरे में, किसी एक शख्सियत में, किसी एक शक्ल में अपना अपना मसीहा इंसान तलाश कर रहा होता है। ये हमारी धरती है, हमारा इलाका है। आपकी बात दुरुस्त है, उम्र आप भी पूरी कर चुकी है, उम्र हम भी निभा चुके हैं। आगे जितनी अल्लाह ने देनी है वो एक बोनस है हमारा। हमारे बच्चों ने रहना है यहाँ पर, हमारी नस्लों ने रहना है यहाँ पर। सिर्फ एक वोट की खातिर, सिर्फ एक वोट की खातिर आकर मैं आपसे झूठ बोल जाऊं, आकर मैं आपको बेवकूफ बना जाऊं। आप जरा थोड़ा सा ठंडे दिल से सोचें। इलेक्शन होते आए हैं 1947 के बाद से। राणा सलाउद्दीन साहब को मुझसे ज्यादा पता होगा कितने इलेक्शन हो चुके हैं, और आप लोगों को भी भरपूर अंदाजा होगा। आप लोग कभी तो सोचिएगा आराम से, तसल्ली से घर बैठकर कि हर दफा वोट डालते वक्त, हर दफा वोट डालते वक्त उसके नतीजे में हेलो, हाँ जी, कितनी दफा आप सुरखरू हुए हैं और कितनी दफा आप शहीद। अच्छा दे खैर हुण किन्ने है देखो। कितनी दफा इलाका है मैं चला गया की बजाय पीछे की तरफ गया है। और बेहतरीन आईना होता है ये क्या भाई बेहतरीन आईना उसका माजी होता है। कभी आपने सोचा, मेरी इतनी जरूरत भी नहीं है कि मैं राणा सलाउद्दीन साहब से ये सवाल कर बैठूं कि मोमिन तो एक सुराख से एक दफा डंगा जाता है, बार बार कैसे डंगे जाते रहे, कैसे डंगे जाते रहे यार। 5 साल थोड़े होते, 5 साल थोड़े होते। कितनी दफा, कितने नए चेहरों के साथ, कितने नए रूप धारकर, किस शक्ल में आकर हम लोग आपको चक्कर देते हैं, हम लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। कभी सोचा आपने? ये भूल जाइए कि इलेक्शन के नताइज क्या होते हैं, क्या नहीं होते। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं, मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूं कि हमारी पस्ती की हालत ये हो गई है कि कारकुन हर किसी से मैं भी वाकिफ हूं, मुझे भी 30, 35, 40 साल हो गए हैं। मैं इन्हीं सड़कों पर, इन्हीं तहसीलों में, इन्हीं मौजों में, बस्तियों में धक्के खाता फिर। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि एक 2 नंबर आदमी, एक मंशियात फरोश, एक स्मगलर, एक राशि आदमी, करप्ट आदमी जो इस माशरे के ऊपर एक धब्बा है, एक क्लिक का टीका है, वो जब लैंड क्रूजर पे जा रहा होता है ना, तो हम उस वक्त तक मुड़ मुड़ कर उसकी जीप को देखते हैं जब तक वो जीप नजरों से ओझल नहीं हो जाती। और हम कहते हैं वाह भाई वाह कितना बड़ा आदमी है यार, देखो क्यों जी मोटर। और अगर सुजुकी कार पे मौलाना तारिक जमील जैसा आदमी जा रहा हो तो हमें एक दूसरी सेकंड भी नहीं मारा, पता नहीं कौन मारे लोग गए सही पर लेके आए। फारिग लोग हैं, नहीं मैं बंदे पागल बनाई खड़े। क्या ऐसा नहीं? क्या ये काम हम नहीं करते? क्या हमारे शब रोज कितनी दफा आप लोगों ने, आप इस बात को छोड़ें कि मैं कौन हूं। आज तो आप मेरी तारीफें कर रहे हैं ना, आज आप मुझसे उम्मीदें वाबस्ता करके बैठे हुए हैं। पता नहीं आज 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, पता नहीं मेरी जिंदगी है नहीं है, सांस है नहीं है, ये तो अल्लाह को पता है ना। लेकिन ये फैसला, ये नतीजा आपका बाद में निकलेगा कि हमने एक शरीफ आदमी को इज्जत दी थी, अपने से 6 इंच, 1 फुट, 2 फुट ऊंचा खड़ा किया था, ऊंचा बिठाया था। लेकिन यार थोड़ा सा तो घर बैठकर सोचा करो कि ये किसका मुल्क है यार, किसका मुल्क है।
آپ کو آج اگر میں بتا دوں نا کہ پچھلی حکومتیں، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، ہر حکومت جو جاتی ہے اپنا وقت پورا کر کے آپ کی معیشت کو، آپ کے خزانے کو کن حالات میں چھوڑ کر جاتی ہے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ جن لوگوں کو ہم اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، جن یار سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے، مجھ جیسے آدمی کو آپ لوگ اتنا پیار محبت دے رہے، کیا نہیں کر رہے آپ، کیا نہیں کر رہے آپ لوگ، اور اتنے پیار محبت کے بعد بھی اگر میرا دل نہیں بھرتا اور میں حرام کھاتا ہوں، کماتا ہوں، حرام کی ترغیب دیتا ہوں، گندے کام کرتا ہوں، تو واللہ باخدا اس میں آپ کی بدقسمتی تو ہے ہی ہے، میرے سے بڑا بدقسمت بھی اس دھرتی پہ کوئی نہیں ہوگا جس کو یہ عزت راس نہیں آئی اور وہ 2 ٹکے اکٹھے کرنے کے لیے حرام کاری پر اترا ہے۔ سوچا کرے، اچھے فیصلے کیا کرو یار، وہ وقت اب گزر گیا، وہ وقت گزر گیا کہ جناب یہ ہماری برادری ہے، یہ ہمارا ذمہ دار ہے، یہ صحیح سردار ہے، یہ وہ ہے، کچھ نہیں، سب کھوکھلے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے رہ گئے، سب کے پیروں کے نیچے بشمول میرے۔ چیئرمین بلدیہ خیرپور یہ طاقت آکسیجن آپ ڈالتے ہیں۔ اپنے سارے کونسلروں کے اگر میں اندر سے کھوکھلا ہوں، میں اندر سے کمزور ہوں، میرے اندر آکسیجن طاقت آپ نے ڈالنی ہے، کیسے؟ اپنی پرچی کے ذریعے۔ میں تو کہتا تھا آپ کی پرچی مجھے لے کے جاتی ہے اسلام آباد قومی اسمبلی کے ایوانوں میں، آپ کی پرچی میرے ساتھ نہ ہو، میں واللہ دریا دا پل میں نہیں ٹپ سکتا۔ آپ کی پرچی ہم جیسے لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں لے جاتی ہے، آپ کی پرچی ہمیں کہاں سے کہاں اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا ہم یہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی مدد سے، جن کی پرچی سے ہم اقتدار کے ایوانوں پہ جاتے ہیں، اسا چمڑی بھی انہاں دی لاہمن شروع کر دینے سے کہ آپ ایسا کو پرچی کیوں پاتی ہے؟ کیا ایسے نہیں ہوتا؟ کیا سوچو ہوتا ہے؟ آج میں آیا ہوں آپ کے پاس، آج میں آیا ہوں، 10 سوال میرے ذہن میں بھی ہوں گے، آپ نے مجھے بلایا ہے، 10 خدشات آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے، لیکن یہ آپ میں سے بہت کم لوگوں نے سوچا آج تک کہ اس ملک کو ہم نے ترقی کی پٹڑی پر کیسے چڑھانا ہے۔ 1.5 لاکھ صفر یار 6 ارب روپیہ، وہ کو خدا دا خوف ہے، وہ کو ہوش کرو میرے بھراؤ، ہوش کرو۔ 6 ارب روپیہ روز دا اسا سود بھریندے سے، سود تاڑے ملک دی معیشت دی اے عالم ہے، جو ملک 6 ارب روپیہ روز کا سود بھر رہا ہو یار، اس پہ بھی اگر آپ کے اہلکار، سرکاری ملازم، آپ کی پولیس، آپ کا محکمہ مال، آپ کا محکمہ نہر، آپ کے سیاستدان، آپ کے بزنس مین چوری چکاری سے باز نہ آئیں تو یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ ملک آپ لوگوں نے ٹھیک کر رہے ہیں۔ جس دن آپ کو خیال آ گیا کہ میری نسل کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میری دھرتی کے لیے کون سا فیصلہ درست ہے، خدا کی قسم اس دن یہ ملک ترقی کی پٹڑی پر دوبارہ چڑھ جائے۔ چھوڑ دیں، مجھے آپ جو مرضی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، مجھے جتنا مرضی آپ طاقت اور سمجھ لیں، اندر سے چاہے میں جتنا مرضی غلیظ ہوں، آپ کو کیا اندازہ کہ میں اندر سے کتنا غلیظ ہوں، جتنا مرضی طاقت اور سمجھ لیں، سانس تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، سانس تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا پتا اگلے لمحے میں نے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، میں جتنا بھی طاقتور ہوں گا، اگر اگلے لمحے میں نہ ہوگا، والدی تک گزارا کرے سو کیا نہ کرے سو، تو پہلے ہی چنگے فیصلے کرو یار۔ پر آئے، اس لیے جو آدمی پولیٹیکل پروسیس سے آیا ہو، جس دھرتی نے ساتھ دیا ہو، جس دھرتی نے مجھ جیسے شخص کو کبھی گرنے نہ دیا ہو، اور جب بھی میں گرنے لگا ہوں مجھے اس دھرتی نے دوبارہ اٹھا لیا ہو، کیا کوئی با غیرت شخص، با ضمیر شخص
اس دھرتی سے غداری کر سکتا ہے؟ دیانتداری سے بتاؤ یار، نہیں جی کیا پتا ہے؟ آیا صادق اور امین آیا دیکھو یار خدا دا نا قاضی نے مروا دیا بندے، کئی کو صادق بنا دے وے، کئی کو امین بنا دے وے، کئی کو پتہ نہیں کیا بنا دے وے۔ صرف گزارش ہے میرے بھراؤ، اپنے واسطے اچھے فیصلے کرو پلیز، میری تک ہوئے تو گزارش ہے، نہ پاؤ یار ساری گال نہ منو، نہ اعتبار کرو، ایک لمحے واسطے اعتبار نہ کرو ساری گل تے، گھر بہ کے یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ تہاڈے گھر واسطے کہڑا فیصلہ اچھا ہے، تہاڈے محلے تہاڈے شہر واسطے کہڑا فیصلہ اچھا ہے۔ میں کیوں اس دن اسمبلی میں یہ کہتے ہیں، بار بار میرا بھائی کہہ رہا تھا اسمبلی میں آواز اٹھائی ہے، میں نے اسمبلی میں آواز اس لیے اٹھائی ہے کہ میرا باپ دادا اس مٹی میں دفن ہوا ہوا ہے۔ میں نے اسمبلی میں آواز اس لیے اٹھائی ہے کہ میں نے بھی اسی مٹی کے نیچے جانا ہے۔ میں نے اسمبلی میں آواز اس لیے اٹھائی تھی کہ میری نسلوں نے ادھر رہنا ہے۔ اگر ہم اپنی یہ چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے ضمیروں کا سودا کرنے بیٹھ گئے، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے ہمیں معاف نہیں کرنا۔ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں نے یہ تو ضرور سوچنا ہے کہ کن کن کو چھوڑ کر کن کن لوگوں کے عوض ہم نے اپنے ہی طبقے کے لوگوں پر اعتبار کیا تھا اور وہ بھی ہمیں دھوکہ دے گا۔ یہ صوبہ انشاءاللہ تعالی، میں نے اس دن اسمبلی میں بھی کہا تھا، ٹی وی کے انٹرویو میں بھی کہا تھا، اس ملک میں بہاولپور صوبہ بنا تو باقی صوبے بنیں گے، نہیں تو صوبہ نہیں بنے گا۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دھرتی کا سودا کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ یار یہ مطلب میں کس کی لڑائی لڑ رہا ہوں، کس کی لڑائی لڑ رہا ہوں؟ ہم لوگ واللہ باخدا اپنے ضمیر کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ کل کو میں آپ کے بیچ میں آ کے بیٹھوں، کہیں جاؤں، کسی جگہ پر جاؤں، مجھے دیانتداری سے آپ ایک بات، آپ کو خوشی ہوتی ہے جب میں اسمبلی میں بولتا ہوں؟ بالکل جی۔ آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آپ ٹی وی پر میرے پروگرام دیکھتے ہوں گے؟ ہوتی ہوگی نا؟ بالکل جب آپ اتنی سی چیز سے خوش ہو سکتے ہیں تو کیا یار ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ مجھے لوگوں نے اسلام آباد کیوں بھیجا؟ کیا مجھے علم نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میرا فرض کیا ہے، میری اخلاقی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا میں اتنا لا علم ہوں؟ نہیں، ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری ہر قدم ہمارا جو اٹھے گا وہ انشاءاللہ میرے اللہ کو منظور ہوا تو بہاولپور کی دھرتی کی بہتری کے لیے اٹھے گا انشاءاللہ۔ ہم ضمیروں کا سودا کرنے والے لوگ نہیں ہیں، نہ کچھ لالچ ہے، کسی بھی لالچ کے بغیر اللہ نے جتنا اقتدار مجھ جیسے ایک سفید پوش آدمی کو دیا ہے شاید ہی کسی کے نصیب میں آیا ہو۔ آپ ماضی پورا اٹھا دیں، اور جتنی اپوزیشن، جتنی مصیبتیں، جتنی چیزیں جھیلی ہیں، وہ یقین کرو میں ہی تھا جو جھیل دیا، میں ہی تھا، یقین کرو۔ اور جس پروسیس میں سے ہم گزرتے رہے ہیں، اللہ کامیابی سے ہمیں سرخرو کرتا رہے۔ آج یہ بہت چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، یقین کرو یہ اقتدار، یہ پوزیشن، سائیں سردار ہے، اندے کولو ڈرو، اندے کولو بچو، اندی تھانے دے وچ بڑی چکی چلدی ہے، اندی تھانے دے وچ بڑا تھانے دار اندا یار ہے، ڈی ایس پی اندا یار ہے، ایس پی اندا یار ہے، ایم این اے اندا یار ہے، ایم پی ہے، بولو جو دور چلے گئے یار۔ اپنے گھراں جڑے ویلے دسو نا تاڑیاں دیاں پوتر جڑے ہیں نا، وہ یہ سوال کہنا کریں دے حسن کہ جناب وہ ایس ایچ او نال کیڑے بندے دی ساڑے شہر یاری ہے یا ایم این اے ایم پی اے نال نہیں، انہاں دے مسئلے کیا ہیں؟ انہاں شعبے دے مسئلے یہ ہیں کہ کیا سکول چلتے پے، کیا کالج چلتے پے، کیا روزگار دے مواقع ہیں، کیا ساڈا ماں پیو قرضے چاہ کے ساکو پڑھیندا پے، کل ہی ملک کے ساکو کو نوکری لبسی نہ لبسی، کیا یہ مسائل نہیں تھے گھراں دے؟ یہ مسئلے ہیں نا؟ تے دیکھو کیڑے رولے سے کہنے سے کوئی رولا کہنی عامر تو میرا برخوردار ہے، تساں میرے تے مہربانی کیتی ہے، تساں احسان کیتا ہے میرے تے، تساں میرے کو سڈے، میرے کو عزت دیتی ہے، میری تاکو نصیحت ہے کہ یہ عزت جڑی تاڑے کو لے تاکو من جانب اللہ تعالیٰ
اور اللہ تو بعد انہاں لوکاں دتی ہوئی ہے جڑے اتنے بیٹھے انہاں دی خدمت کرو انہاں دی خدمت کرو میں تک حلف نہ پیا رات کو جڑے ویلے ساری دیہڑی اپنے گربان جھانک سے نہ رات کہ آج میں چنگے کام کیتے ہیں کہ بھڑے کام کیتے ہیں چنگے کام تو دوت رہی کیتے ہو سنت کو سکون دی نیند آ سی کہ کو پتہ ہو سی کہ آج میں اللہ کی مخلوق دے کم آیا آج میں اللہ کے مخلوق نال پیار کیتے اور جڑے ویلے تساں اندر زیادتی آ رہی معاشرے آ رہی گندے سسٹم کا حصہ بن سو تے اندے بعد بار اللہ کا نظام بھی حرکت چاہ جائے کوئی رولا نہیں کئی کونسلر صاحبان جتنے تیرے نال ہیں وہ آج تو بعد میرے کونسلر حسن میں دیکھ سکتا ہوں نال میری اپنے کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا کوئی بندہ ہوں نال میری اپنے کہنا دیکھ سکتا قطعی طور پہ ذہن وچ رکھو بالکل پریشان تھی من دی لوڑ کہنی تسا ایک اپنے شہر کی بہتری آستے اپنے شہر کے اچھے مستقبل آستے ایک امید لا کے ایک آس لا کے تسا میں کوئی تھا سڑے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی جتنے جو گا اسا میں کوشش کرے سا کہ اگر میں ول تاڑے کو لاؤں تو میں سر اچھا کر کے باہاں تاڑے بیٹھے شرمندہ یا پشیمان تھی کہ نہ با تسلی رکھو میرے تسا مہربانی وے میرے محسنی وے یہ ساڑا شہر ہے ساڑا ضلع ہے ساڑی تحصیل ہے انشاءاللہ اتھا تاڑی سوئی گیس دا مسئلہ ہوئے کوئی مسئلہ ہوئے میں آج تک وہ شام دا ٹائم میں وعدہ کرے دا پیا کہ میں اپنی سر توڑ کوشش کرے سا کہ مارے نال ہوئے میں انہاں لوگیں جو کہنی جڑا آکسا کہ سویرے اے شاہ آوے سی تو پرسوں اے شاہ آوے سی لیکن اے تک ضرور محسوس تھی سی کہ تسا اچھا فیصلہ کیتے تسا کوئی گندہ یا شرمندہ یا پشیمان تھی میں اللہ فیصلہ نہیں کی میں تمام دوستان اللہ تمام ساتھیاں اللہ مشکور ہاں کہ تسا اتھا تشریف گھننا ہے میں کو بے پناہ عزت دیتی ہوئے اور میں واللہ تک دیانتداری نہ لادا پہ ہاں کہ میں کوشش کیا میں یہ بھرپور کوشش کرے سا کہ جی میں تسا میں کوئی عزت دیتی ہے یہ تاڑا جڑا احسان ہے یہ جڑا تاڑا ادھار ہے یہ زیادہ محنت اور زیادہ جدوجہد کر کے لانے کی کوشش کرے سا انشاءاللہ کوشش کرے سا اللہ تعالیٰ تک خوش رکھے اللہ تعالیٰ تاڑا حامی و ناصر ہوئے اور میری ڈھیر ساری دعا ہے کہ اللہ دی ذات دیکھو لا محدود خزانے ہر شاید مالک کے میرا رب اللہ تعالیٰ اپنی رحمتاں نعمتاں برکتاں دے وچ تاکہ سارے ہیں کو اللہ دی ذات دل کھول کے حصہ دے بڑی انشاءاللہ یہ دیکھو کال سنو جنوبی پنجاب والے ساڑھے بھرا ہیں ساڑھے دوست ہیں ساکو انہاں دے نال کوئی مخالفت کہنی اساتے سے انہاں دا صوبہ کل بھی بجائے آج بناؤ اسا خود خوش تھی سو لیکن ساکو ساڑھا مطالبہ ہے ساڑھے اپنے صوبے دا ساڑھا باولپور دا صوبہ جڑا ہے ان کو بحال کرو اور اسا آپس دے وچ لڑوں مروں بھیڑوں اسا اپنے فیصلے نفع نقصان دے خود کرے سو اے نہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں لٹکا اڑے لاہور والے دی مار کھاندے کھاندے انہاں دی مار کھانی شروع کر دے اے ممکن کہہ لیں اے مشکل ہو سی بڑی مہربانی بہت شکریہ میں بابا ہونا چاہے ایک بھائی گال جڑی تاڑے چیئرمین صاحب نے کیتی آخری گال کہ ایک ہفتے چے ایک دفعہ خیر پڑھو اور میں کو بھاول بولنی کو آمن دیتا مہینے ایک دفعہ کچھ سیدھا کام تھی منڈے ہو ان دے بعد میں کچھ میں آپ سے میں آدھا رہنا رہا سا اجندہ یقین کرو ترے ہفتے بھاول پر کوئی نہیں آمن دیتا لیکن میں ایک کمی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کرے سا اتاکو شیڈیول چیئرمین صاحب دستے رہا سا جڑن میں آمنا اسی خیر پر میں پوری دیاری کھلے سا انشاءاللہ جڑن میں بڑی مہربانی ہاں اصل شاکر صاحب تاری مہربانی شکریہ تو سب پیار محبت کی تو ساڑھے نالا تکلیف کی تھی بھائی جان تمام دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے